بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین خاتم لما سبق والفاتح لمن خلق المعلن الحق بالحق ابو القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا لا سيما بقية الله منتظر امام زماننا حاضر روحی و ارواح العالمین للتراب المقدم الفدا عجل اللہ تعالی فرج الشریف وسهل اللہ تعالی مخرج الشریف ولعنت اللہ دائما باقیہ على اعدائهم وغاصب حقوقهم ومنکر فضائلهم ومصائبهم وبنایتهم اجمعین اما بعد قال سبحانه وتعالى في كتابه الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين عملوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذالک الفوز الکبیر صلوات محمد وآلہ خدا بندے قدوس برکتہ محمد و اہل بیت محمد کے صدقے میں حسین ابن علی کی محبت میں اکٹھے ہونے والے اجتماعات کو نظر بد سے محفوظ رکھیے. جتنی دعائیں میں گناہگار کو حکم کی گئی ہیں ذکر حسین کے صدقے میں خدا ان ساری دعاؤں کو قبول فرمائے. ایک اہل سنت بہن نے امتحان میں کامیابی کی دعا منوائی ہے خدا سے دنیا کے امتحان میں بھی کامیاب کرے اور محبت علی کے ساتھ آخرت کے امتحان میں بھی کامیاب. سلسلہ گفتگو آپ کے ذہان عالی میں موجود ہے. یہ امام حسین کا صدقہ ہے جس کے ذریعے سے ہم پوری کائنات کو ایک ایسا عظیم پیغام پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں کہ دروازہ حسین کھلا ہے. اب بھی کوئی حر بننا چاہے تو آ جائے. یہ کفر نہیں ہے، کفر حجروں میں چھپایا جاتا ہے، لاؤڈ اسپیکر پر بیان نہیں کیا جاتا ہے. اور دنیا کو علی کی محبت کی قیمت کا پتہ مرنے کے بعد تو چلنا ہی ہے. ہم زندگی میں ایک کوشش کرتے ہیں پیغام کو پہنچانے کی اور اپنی آواز کی طاقت کو قبول کر لینے والے کانوں تک پہنچانے کی. دعوت ذوالعشیرہ میں پیغمبر کی آواز پر سوائے میرے مولا علی کے اور کسی نے لبیک نہ کہا.
اور جب مولا متقیان نے وہاں پہ اعلان فرمایا کہ میں آپ کی مدد کروں گا، تو پیغمبر نے وعدہ کیا انت ولی و وصی و خلیفتی، تو ہی میرا ولی ہے، تو ہی میرا وصی ہے، تو ہی میرا خلیفہ ہے۔ سمجھ نہیں آتی جب اپنے وصی کا اعلان پیغمبر نے دعوت ذوالعشیرہ میں فرما دیا تھا، عرب کے بدو سقیفے میں جھانکے مار رہے تھے۔ جب اعلان ہوا تو ایک مرتبہ کافروں کے دل میں بغض علی کا بیج پڑ گیا، اور ہر ایک کے دل میں اور زبان پر یہ فکرہ تھا کہ اگر علی نہ اٹھتا تو اس کی حمایت کوئی نہ کرتا۔ پھر کافروں کے بچے نے اکٹھے ہو کر جب رسول پہ حملہ کیا، پھر یہی علی سامنے آ گیا اور اس نے رسول کو بچا لیا۔ پھر کافروں کے اندر جو بغض علی تھا اس میں اضافہ ہو گیا۔ پھر انہوں نے سوچا کہ پیغمبر کو سوتے میں قتل کر دیں۔ منصوبہ کافروں نے بنایا، اللہ نے مصطفیٰ کو بتا دیا، حضور نے اعلان کیا اپنے دوستوں کے اندر آج رات کوئی گھر سے باہر نہ نکلے۔ ایک بندے کو یہ بات بڑی عجیب لگی اور وہ سوچ میں پڑ گیا کہ کیوں کہہ رہے ہیں۔ اس نے ایسا چکر چلایا کہ وہ بھی نہ سویا، بلکہ رستے پہ کھڑے ہو کے نگرانی کرنے لگ گئے۔ آپ کے لاہور شہر میں موشن پاکستان بلکہ موشن مسلمانان ہند، عاشق اہل بیت، غلام پنجتن حضرت قائد اعظم محمد علی جناح نے ایک مقدمہ جیتا تھا، مسجد کا مقدمہ، شب بھر والی مسجد۔ وہ مسجد جو تھی اس کا واقعہ بیان کر کے قیمتی وقت کو ضائع کرنا مقصود نہیں۔ کوئی ایسی ضرورت آ پڑی کہ ہندوؤں سے بچ بچا کر اسے شب بھر میں تعمیر کرنا تھا۔ اقبال نے کہا مسجد تو بنا دی شب بھر میں، ایمان کی حرارت والوں نے من اپنا پرانا پاپی ہے، برسوں سے نمازی بن نہ سکا۔ اقبال بڑا پردیشک ہے، من باتوں میں موہ لیتا ہے، گفتار کا یہ غازی تو بنا کردار کا غازی بن نہ سکا۔ اس مسجد کی آپ بزرگوں سے پوچھئے، آج بھی لاہور شہر میں چند بزرگ ایسے موجود ہیں جنہوں نے اپنے بچپن میں یا جوانی میں اس مسجد کی تعمیر کا واقعہ دیکھا تھا۔ واقعہ قبلہ یہ تھا کہ مسلمانوں نے راتوں رات مسجد بنانی تھی، کوشش یہ تھی کہ ہندوؤں کو پتہ نہ چلے، لیکن جب تعمیر ہوتی ہے تو ٹھک ٹھک کی آواز آتی ہے۔ قریب قریب جو ہندو رہتے تھے انہوں نے اس آواز کو سنا، اور اگر کوئی لالا جی دیکھنے آ گئے کہ رام 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 کیا ہو رہا، تو مسلمانوں نے اسے پکڑ کر بٹھا دیا، جب تک مسجد نہیں بنی اسے جانے نہیں دیا۔
کیونکہ جائے گا تو مخبری کرے گا. جسے سمجھ آئے وہ میرے ساتھ کام سے بولے. جسے سمجھ نہیں آتی اس کی تو مجبوری ہے, جسے بات سمجھ آئے وہ بولے. ملک صاحب, کیونکہ معلوم تھا کہ اگر یہ لالا جی واپس چلے گئے تو یہ شور بچا کے باقی ہندوؤں کو بھی لے کر آ جائیں گے اور مسلمانوں کا منصوبہ خراب ہو جائے گا. حضور نے بالکل ایسا کیا. وہ جو رات کو پیغمبر کے راستے میں مخبر بن کے کھڑا ہوا تھا, رسول نے اسے واپس نہیں جانے دیا بلکہ بازو سے پکڑ کے ساتھ مدینے میں لے گئے. کیونکہ اگر یہ لالا جی بھی واپس چلے گئے تو پیغمبر کی ہجرت کا منصوبہ ناکام ہو جائے گا. ہجرت اس لیے رسول فرما رہے تھے تاکہ پیغام کی حفاظت ہو سکے. اور آمنہ کے چاند نے حیدر کرار کو بلایا اور بلا کے فرمایا یا علی خطرہ ہے, میرے بستر میں سو جاؤ. علی نے فرمایا کیا میرے سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ پیغمبر کا جواب سنیے گا. پیغمبر نے فرمایا, اب یہ جواب یقیناً میری خواہش ہے کہ سب کو سمجھ آئے. پیغمبر نے فرمایا ہاں یا علی میری جان بچ جائے گی اگر آج تم میں بن کر سو جاؤ. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ اگر آج تم میں بن کر سو جاؤ, بس وہ بن کے سو گیا اور قبلہ وہ سویا جو پہلے کبھی نہیں سویا تھا, اور سویا تو اللہ اور نبی کے منصوبے سے سویا. کیونکہ علی نے کہا تھا کہ اے سورج گواہ رہنا, تو نے علی کو کبھی سوتے ہوئے نہیں دیکھا. علی نہ سوتا تو نصیریوں کی دلیلوں میں اضافہ ہو جاتا. کیونکہ قرآن میں اللہ نے کہا تھا لا تأخذہ سنۃ ولا نوم, مجھے نیند نہیں آتی. نصیری کہتے وہ بھی نہیں سوتا, یہ بھی نہیں سوتا. اللہ نے کہا محمد علی کو سلا تاکہ میں لا شریک رہا. سارے مل کر علی 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 سارے علی علی سے بولو علی حیدری. میرے حبیب علی کو سلا ورنہ نصیریوں کے دلائل میں اضافہ ہو جائے گا. یوسف بھی حسین تھا لیکن جب تک بازار میں مال نہیں پہنچا, گاہک نہیں لگے, کیا کہنے علی تیرے, ابھی تاجر سویا ہوا تھا کہ وہ خریدار بن کر آ گیا اپنی ساری مرضیاں دیکھ کر. علی جیسا تاجر تو کوئی دکھاؤ جس نے بندوں سے کبھی سودا کیا ہی نہیں. اس نے جب سودا کیا اللہ سے سودا کیا. اب میں دیکھتا ہوں کسے سمجھ آتی ہے کسے نہیں آتی. علی نے جب بھی سودا کیا اللہ سے سودا کیا. کبھی نیند کے بدلے مرضیاں خرید لیتا ہے, کبھی انگوٹھی کے بدلے ولایت خرید لیتا ہے, کبھی شربت کے بدلے عبادت خرید لیتا ہے. سلامت رہو, زندہ باد زندہ باد. ہوشیارو بن چل دی بیڑی 14 دی تو جلدی نام سوال
سارے ایک برک نماز سنوا نارا خود جنت دا حقدار علامہ حسن زیدی صاحب فرماتے تھے 3 میں بھی بڑی تاثیر ہے. کہتے ہیں میں گھوڑوں کی ریس دیکھنے گیا, ان کا 1 2 3 بھاگ گئے. دوڑنے کے لیے آج بھی 3 کہنا پڑتا. ہائے نبی دوڑنے کے لیے آج بھی ایک کام میٹھے روک جانا. خدا بندے قدوس و متعال نے علی کا نفس خرید کر ساری مرضیاں, مرضی نہیں مرضیاں, اور خریدا کیا؟ نفس. میرا ایک پلاٹ تھا, میں نے نمبردار صاحب کو بیچ دیا. میں کوئی ایسا کام میں بھی دیتے بیچ سکتا ہوں نا جی. میں نے بیچا 50 لاکھ روپے کا. پلاٹ میرا تھا, پیسے قبلہ کے تھے. پلاٹ ان کا ہو گیا, پیسے میرے ہو گئے. بندے کو ضرورت پڑی پلاٹ کی. اس کے مولوی صاحب وہ آپ کا پلاٹ ہے. میں نے کہا بھائی میں نے تو بیچ دیا ہے. اب وہ پلاٹ میرا نہیں ہے, وہ ہے قبلہ کے پاس. اگر آپ کے قبلہ سے اچھے تعلقات ہیں تو جاؤ قبلہ سے جا کے لے لو. خدا کی قسم اللہ نے قرآن میں رجسٹری کر دی مرضیوں کی علی کے نام پر. اب اگر کوئی اللہ سے کہے گا یا اللہ راضی ہو جا, یا اللہ راضی ہو جا, یا اللہ راضی ہوگا, اللہ کہے گا بدبخت میں نے مرضیاں علی کو دے دی ہے. آباد و شاد میں نے اپنی ساری مرضیاں علی کو دے دی. اب اگر رضا چاہیے تو علی کے پاس جاؤ. یہ موت کسے آتی ہے؟ نفس کو, جسم کو نہیں. ورنہ کلو جسمن ہوتا, روح کو نہیں, ورنہ کلو روحن ہوتا. کلو نفس ذائقۃ الموت. ہر دیکھیں کیسی تاثیر ہے موت کے ذکر میں بھی. آپ سب سیریس ہو گئے. ساروں کو آئے گی, جو آیا ہے اسے آئے گی, لیکن اسے آئے گی جس کے پاس نفس ہوگا. جس کے پاس اسے آئے گی جس کے پاس نفس ہوگا. قرآن آنکھیں کھول کے پڑھو, آنکھیں بند کر کے پڑھو گے تو اندھا کر دے گا. قرآن کہتا ہے علی کا نفس اللہ نے خرید لیا. میں علی کو بھی مردہ مان لیتا ہوں اگر علی کا نفس علی کے پاس ہوگا. علی کا نفس ہے اللہ کے پاس. اچھا یہ جو شادی ہوتی ہے نا یہ بھی نفس کی ہوتی ہے. مولوی صاحبان سے پوچھنا ورنہ جن کے نکاح ہو گئے انہیں یاد ہوگا. زوجت نفسی, علی کا نفس بکا شادی سے پہلے. اس لیے شادی اس نے کرائی.
टके टके की अखबारों में और टीवियों पर लोग कहते हैं रिश्ते आसमानों पर होते हैं। रिश्ते आसमानों में बनते हैं तो जमीन पर तलाकें क्यों होती हैं? समझ आइए मेरा अजीज या नहीं है तुम्हें? अगर रिश्ते आसमानों में होते हैं तो जमीन पर तलाकें क्यों होती हैं? ये फिक्रा बोक्स है, अली से हसद है, क्योंकि आसमानों पर खाली एक रिश्ता हुआ, दुल्हन ज़हरा थी, दूल्हा हैदर। आसमानों पर खाली एक रिश्ता हुआ, वो जमीन पर हो नहीं सकता था, क्योंकि निकाह दूल्हे के घर नहीं होता। निकाह कभी दूल्हे के घर नहीं होता, निकाह होता है लड़की के बाप के घर। जब दूल्हा अबू तुराब हो तो तुराब पर निकाह कैसे हो? मैं गया किसी के घर, आगे दरी बिछी पड़ी थी, मैंने जूती बाहर उतार दी। ये ना कहें कि मौलवी बदतमीज है। जूतियां पहनकर हमारी दरी पे चढ़ गया। फिर गया अपने घर, वहां 5000 की कालीन बिछी पड़ी थी, जूतियों समेत। अपना घर जो हुआ, अगर अर्श मोहम्मद का अपना घर ना हो तो वो महराज पे जूतियों समेत कैसे जाता? और जो खामोश हो गए हैं उनकी खामोशी में और इजाफा करता हूं, अर्श पर खाली एक जूती नहीं गई, अर्श पर 2 जूतियां गई हैं। एक नबी के कदमों से लिपट कर, एक अली के कदमों से लिपट कर, लेकिन दोनों की इज्जत का ख्याल रखना। एक जूती मोहम्मद के कदमों से लिपट के गई, एक अली के कदमों से लिपट कर गई। याद रखना, जो जूती नबी पहन कर गए, जो नबी पहन कर गए उसे अली साफ करता था, जो अली पहन कर गए उसे बतूल साफ करती थी। लेकिन इज्जत ज़हरा के क्या कहने, जिसे अली साफ करता था वो बाहर पड़ी रही, जिसे बतूल साफ करती थी वो अंदर पड़े। जिसे बतूल साफ करती थी, जिसे मौसमा साफ करती थी, जिसे आलिया साफ करती थी, ये अली मौल, अली मौल, नारा हैदरी। ये सवाल आया जी, औरतों का पर्दा। एक फिक्रा कहूंगा, छुपाई वो चीज जाती है जो कीमती हो। आपके घर में बड़ी चीजें पड़ी होती हैं खुली, सोना, क्योंकि कीमती है। जो बीबी अपने आप को कीमती समझेगी, अमेरिका का एक पुराना सदर था रेगन, चुप कर गयो, इतना पुराना ही कोई नहीं, मेरे साथ के सारों को याद होगा, सदर रेगन। उसने अपने एक इंटरव्यू में बकवास की। उसने कहा मैंने ईरानी औरतों को देखा है, जंगलियों की तरह पर्दा करती हैं, जंगली हैं, जानवर हैं, पर्दा करती हैं। इस्लाम के इस दौर के सबसे गैरतमंद सैयद खुमैनी ने सुना
جسے فراش میں کسی نے پوچھا تھا خمینی صاحب ہم نے سنا ہے کہ آپ نے ایٹم بم بنا لیے ہیں، خمینی صاحب نے کہا جی، وہ ڈر گیا، اس نے کہا کھل گئے ہیں مولوی ساری باتیں پوچھ لو، انہوں نے سپیکر آگے کر دی مائک آگے، جی اچھا 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 کتنے بنائے ہیں؟ کہا 101 کتنے؟ اس نے کہا اتنے تو امریکہ کے پاس نہیں، اور ایک عورت آگے بڑھی کہاں رکھے ہوئے ہیں؟ بھائی سب بتا رہے ہیں تو پوچھو، خمینی صاحب نے کہا میری جیب میں، وہ حیران ہو گئے، عجیب ہے جیب میں ایٹم بم رکھ کے پھرتا ہے، خمینی صاحب نے خود کا دیکھو گے کیا دکھائیے تسبیح سہرا نکال کر یہ ہے میرا ایٹم بم، مل کے پوری دھائے گلی، یہ ہے میری دادی کی تسبیح۔ اس غیرت مند سید نے سنا کہ ریگن نے بکواس کی ہے، جنگلیوں نے جانوروں نے برقعے پہنے ہوئے ہیں، جمعے کا خطبہ دیا تہران میں اور کہا مسٹر ریگن چلو دونوں مل کر جنگل میں چلتے ہیں، جانوروں کو دیکھتے ہیں، اگر جانوروں نے پردہ کیا ہوا تو پردہ کرنے والی جنگلی ہے، اور اگر جانور پردے کے بغیر ہوئے تو جنگلی وہ ہے جو برقع نہیں پہنتی۔ جس کی شادی عرش پر ہوئی تھی اس کے مدینے میں بحث چھڑ گئی کہ عورت کا بہترین زیور کون سا ہے۔ میرے آپ کے گھر کی خواتین کا پسندیدہ موضوع ہے بہترین زیور کون سا ہے، تو اپنی اپنی دلیلیں انہوں نے اپنی شریعت کے مطابق دی۔ ایک ہوتی ہے اسلام کی شریعت، ایک ہوتی ہے بعض خواتین کی شریعت، اس دن یہ نہیں کرنا، اس دن یہ نہیں کرنا، اس دن یہ نہیں کرنا۔ ایک بندے کو میں نے کول خانی کی سوئم کی چہلم کی تعلیم تاریخ دی چہلم کی مجلس، وہ قدرتاً ہفتے کا دن پڑتا تھا، مرد تو قبول کر کے چلے گئے، پھر فون ہے دیکھا مولوی صاحب غضب کر دیا ہے، مجھے میری بیوی نے بتایا ہے جو کام ہفتے کو وہ پھر ہوتا ہی رہتا ہے۔ میں ملک الموت مولوی کے ہفتے کو دیکھ کے شروع ہو جاتا۔ کسی نے کہا کہ کان خالی نہیں ہونے چاہیے، بالیاں، کسی نے کہا کہ ہاتھ خالی نہیں ہونے چاہیے، وغیرہ 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 وغیرہ، بچوں کو بھی بتایا تو میں آپ کو کیا بتاؤں گا، سارے انہوں نے بتائے، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ، کسی نے ہار، کسی نے گلو بند، کسی نے کچھ، اور آخر میں ایک عورت بولی لڑتی کیوں ہو، چلو بیوی سے فیصلہ کرواتے ہیں۔ میری بیٹیاں اور بہنیں جو تشریف فرمائے ہیں غازی عباس کے علم کے سائے میں آؤ اور علم کے سائے میں جاؤ، بڑے غور سے یہ فکرہ سننا، ساری زندگی کام آئے گا۔ کہا کہ آؤ بیوی سے پوچھتے ہیں، جب بیوی کے پاس آئی تو کسی نے کہا بیوی میں نے کہا ہے کہ بندے سب سے بہتر ہیں، کسی نے کہا سونا، کسی نے کہا چاندی، کسی نے کہا ڈائمنڈ، کسی نے کہا کچھ، اور اس وقت بیوی مسکراتی رہی اور آخر میں کہنے لگی ہم آپ سے پوچھنے آئی ہیں کہ عورت کا بہترین زیور کیا ہے، تو بطول نے فرمایا حیا۔ اسے پسند آئے بات وہ بولنا، عورت کا بہترین زیور حیا ہے۔ اب وہ باپ کامیاب نہیں جو 100 تولے دے کے بھیجے، کامیاب وہ ہے جس نے حیا والا زیور دے کے بھیجا۔ یہ دنیا کے میک اپ اور یہ جتنے بیوٹی پارلر کھلے ہوئے ہیں، یہ میک اپ، یہ زیور ہر عمر میں سوٹیبل نہیں ہوتا۔ 4 سال 5 سال کی بچی ان کو شوق ہوتا ہے سرخی، تو ماں کیا سمجھاتی، بچے میک اپ نہیں کرتے،
پتہ چلا جسے ہم میک اپ سمجھتے تھے اور حسن سمجھتے تھے وہ بچوں کے لیے ٹھیک نہیں. 22-20 سال کی بچی وہ تیار ہو کر آئی, میک اپ کر کے آئی, زیور سب نے کہا اللہم صلی علی محمد. یہی بچی 80 سال کی ہو گئی, پھر وہی اس نے ریپیٹ کیا, کپڑے میک اپ. اب جو آئی انا للہ, اور کتنی مثالیں ہیں جو اردو میں, پنجابی میں, سرائکی میں, سندھی میں, انگلش میں آپ نے بڑھیا کے لیے بنائی ہوئی ہیں جو ایسا کر کے آ جائے. پتہ چلا جسے میں اور آپ زیور سمجھتے ہیں وہ بچپن میں مناسب نہیں, بڑھاپے میں مناسب نہیں. جسے بطول نے زیور کہا وہ بچپن میں بھی حسین لگتا ہے, وہ جوانی میں بھی حسین لگتا ہے, وہ بڑھاپے میں بھی حسین لگتا ہے. اللہ نہ کرے کسی عورت کے پاس یہ حیا والا زیور نہ ہو. بچپن میں گڑیوں سے کھیلتی ہے, جوانی میں شوہر سے ریس لگاتی ہے, بڑھاپے میں داماد سے جنگ کرتے ہیں. ضروری ہے حیا والا زیور, سب سے قیمتی ہے حیا والا زیور. عرش پہ شادی ہو, نفس خرید لیا گیا. یاد ہے آپ کو میں نے پلاٹ بیچا تھا, تھوڑے دن گزرے اس میں قبلہ نے کھدائی کروا دی. جو لگے کرم ہو گیا. حضرت عباس علیہ السلام نے مل کے صلوات پڑھ لیجیے. ایسے نہیں جیسے غازی دلوں میں بستا ہے ویسی صلوات صلی علی محمد. سامعین گرامی قدر, تھوڑے عرصے بعد میرے بیچے ہوئے پلاٹ میں سے پیٹرول نکل آیا. پتہ تو مینوں ہے نا جی, جو بیچ بیٹھا پھر پیٹرول نکل آیا, اس میں اب میرا کوئی حصہ نہیں, وہ انہی کا ہے جن کا پلاٹ ہے. علی نے نفس بیچ دیا. امیر المومنین نے نفس فروخت کر دیا, پھر شادی ہو گئی, پھر لولو والمرجان نکلنے لگے. حسن, حسین, علی ابن الحسین, محمد باقر, جعفر صادق, سارا اللہ کا خریدا ہوا مال ہے. اللہ نے رضائیں دے کے یہ مال خریدا ہے. یہ سارا مال خداوند قدوس کا خریدا ہوا ہے. اس نے دیکھیے ہجرت کب ہوئی, قبلہ کعبہ تشریف فرمائے. ہجرت پہلے, بدر بعد میں. ہجرت پہلے, احد بعد میں, خندق بعد میں, خیبر بعد میں. اللہ نے نفس خرید لیا. نہ خریدتا تو بدر و احد علی کا احسان ہو جاتا. ایک باپ کے 4 بیٹے ہوں, وہ ایک ہی سے کام کرے, اور بھائی فلاں کام کر گیا, پھر وہ بھی آئے, چل وہ کام کر گیا, وہ بھی بول پڑے گا. علی کبھی نہیں بولے کیونکہ سودا ہو چکا تھا.
اور وہ تلواروں کے نیچے سویا. پہلے کیا کرتے تھے؟ رات کو مولا علی 2000 رکعت نماز پڑھتے تھے. 1000 رکعت نہیں، 1000 تکبیر کی آواز آتی تھی. اللہ اکبر، پھر 2 رکعت، پھر اللہ اکبر، پھر 2 رکعت. امام فرماتے ہیں تم شیطان کی کمر کیوں نہیں توڑتے ہو؟ اس کا مولا اتنا بڑا دشمن، اوپر سے نظر بھی نہیں آتا، کمر کیسے توڑو؟ امام نے فرمایا جب کوئی مومن نماز فجر کے لیے گرم بستر کو چھوڑ کے وضو کرتا ہے، شیطان کی کمر ٹوٹ جاتی ہے. جب کوئی بستر چھوڑ دے خدا کی خاطر، نہیں میں تو تھکا ہوا ہوں، مجھے نیند آ رہی ہے، یہ نعمت دی کس نے ہے؟ چھین لے تو پھر اتنی گولیاں کھانے کے بعد بھی نہیں آتی. علی فرماتے ہیں نعمتوں پر شکر ادا کرو ان کے چھن جانے سے پہلے. جوانی ملی ہے شکر ادا کر، چھن جانے سے پہلے. دولت ملی ہے شکر ادا کر، کیونکہ یہ دھوپ اور چھاؤں ہے. امیر نے فرمایا تھا سایہ ہے دنیا، پیچھے جاؤ گے تو آگے بھاگے گی، دور جاؤ گے تو پیچھے آئے گی. اللہ اکبر. دنیا کے پیچھے بھاگو گے تو یہ خود آگے بھاگ پڑے گی. سایہ ایسے نہیں کرتا، اور ذرا منہ پھیرو پھر پیچھے آ گیا. علی فرماتے ہیں سایہ ہے سایہ. کثرت دولت کو نعمت نہ سمجھنا، امتحان سمجھنا. کھانا بچ جائے تو سمجھنا کسی کا رزق تمہارے دسترخوان پہ بچ گیا ہے. گندم بھی دیتا ہے تو درمیان میں لکیر ڈال کے دیتا ہے. ساری اپنی نہ سمجھ لینا. بندے نے مولا پر اعتراض کیا تھا، مولا اللہ گندم میں کیڑا کیوں لگا دیتا ہے؟ ہمیں کہتا ہے رزق کی عزت کرو، خود کیڑے لگا دیتا ہے. اعتراض اللہ پہ ہوا، جواب علی نے دیا. مسکرا کے فرماتے ہیں اگر وہ اس میں کیڑے نہ لگاتا تو امیر اسے جمع کر کے رکھ لیتے اور تمہیں سونے کے عوض بھی روٹی نہ ملتی. ہمارے علاقے میں بڑے بڑے زمیندار وہ بھی یہی کہتے ہیں میں سال دے دانے اکٹھے کر لیتا. امریکہ جیسے ملک کو سمندر میں پھینکنی پڑتی کیونکہ رزق کا ذمہ اس کا، رزق کا ذمہ اس کا. اسی لیے اللہ نے فرمایا تھا حضرت موسیٰ سے جب اس نے کہا معبود کوئی نصیحت فرما جا میرے بندوں کو کہہ دو جب تک رزق میرے ذمہ ہے روزی کی فکر نہ کرنا، میں ذمہ دار. روزی سب کو دیتا ہے، حلال کوئی کوئی کرتا ہے. کسی نے علی علی کر کے حلال کر دی، کسی نے بھونک کے حرام کر دی. اور اگر اندر حلال رزق جائے تو علی کی دشمنی نہیں ہوتی. یہ وہی گڑبڑ ہوئی ہے جو سادات کا حق نہیں نکالتے، جو خموش نہیں دیتے، اولاد بطول کے حق میں ڈاکہ ڈالتے ہیں دوست کہلوانے کے باوجود. ایک لقمہ حرام بدن میں چلا جائے
40 روز تک دعا قبول نہیں ہوتی. زہر سے خطرناک ہے لقمہ حرام. زہر سے خالی جان جاتی ہے اور حرام سے ایمان چلا جاتا ہے. اپنی غذاؤں کو درست رکھو تاکہ علی کے فضائل میں شک نہ ہو. غذا نیک ہوگی تو کبھی نہ کبھی یہ سمجھ میں آ جائیں گے, اور جب سمجھ میں آئیں گے پھر بطول سمجھ میں آئے گی. اور یاد رکھنا محبت بطول وہ عطیہ پروردگار ہے کہ اگر واجب الجہنم کے دل میں بھی پیدا ہو جائے تو وہ بھی جنت میں جائے گا. عجیب فکرہ میں نے کہا ہے اور اس کی تشریح کروں گا. اگر کوئی واجب الجہنم بھی ہو اور احترام فاطمہ کر لے, اللہ رستہ نکال دے گا اس کے لیے جنت کی خاطر. کبھی سوچا کہ حور کو کیوں معافی ملی؟ اتنے بڑے لشکر میں سے ایک بندے کو معافی کیوں ملی؟ یہ علیہ السلام کیوں بن گیا؟ حسین کے گھوڑے کی رکاب کو پکڑ لیا. اسے چھوٹے بچوں کو سمجھانے کے لیے مثال دیتا ہوں, بالکل ایسے جیسے کسی کو کوئی روکے اور وہ نہ رکے اور اس کے موٹر سائیکل کی کوئی چابی نکال رہے, کتنا غصہ آتا ہے. اس نے بادشاہ دو جہان کے گھوڑے کی رکاب میں ہاتھ ڈالا. اب فوٹو ذہن میں رہے, حسین ذوالجناح پر تشریف فرما ہے اور اس نے رکاب میں ہاتھ ڈالا ہوا. یہ تصویر ہے. ایک شاعر نے قبلہ اس تصویر کی کیپشن بدل دی. کیپشن ہوتی ہے کہ جو نیچے لکھا ہوتا ہے تصویر میں کیا ہو رہا ہے. وہ لکھتا ہے بیمار مسیحا سے دوا پوچھ رہا تھا. اللہ سارے بیماروں کو شفا دے. حسین کے ذکر کا صدقہ. بیمار مسیحا سے دوا پوچھ رہا تھا. مولا تیری زندگی کرے. جینے کی رہے حق میں ادا پوچھ رہا تھا. محمد علی بھائی جینے کی رہے حق میں ادا پوچھ رہا تھا. اور نے شہ مظلوم کا رستہ نہیں روکا, بھٹکا ہوا راہی تھا پتہ پوچھ رہا تھا. امام نے اسے ایک فکرہ کہا, اور تیری ماں تجھ پر روئے. پوری دنیا کی زبانوں میں دیکھ لو, کوئی زبان ہو, پنجابی, سرائکی, سندھی, اردو, اگر کسی نے کسی کو ماں کے نام سے کچھ کہا تو وہ چپ نہیں رہتا. وہ واپسی پہ اس کی ماں کا نام اسی طرح لے گا جیسے اس نے اکرم بھائی لیا. یہ اصول ہے دنیا کے اندر. اور عربوں کے اندر جو محاورہ تھا کہ تیری ماں تجھ پر روئے, یہ اگر بادشاہ نے بھی کسی فقیر کو کہا تو وہ بھی اسے کہتا تھا کہ تیری ماں تجھ پر روئے. حسین نے بد دعا نہیں کی. بد دعا ہوتی تو ہور غرق ہو جاتا. ہور کی ماں کا نام لے کر اپنی ماں کا مقام یاد دلائے. ہور تیری ماں تجھ پر روئے. ہور کے بدن میں کپ کپی آ گئی, چہرے کی رنگت زرد ہو گئی, گردن جھکا کے کہتا ہے میں آپ کی والدہ گرامی پر درود کے سوا کچھ نہیں بھیج سکتا. اس جملے نے ہور کو علیہ السلام بنا دیا. یزید کی فوج میں تھا قبلہ تو واجب الجہنم تھا. ملک صاحب یزید کی فوج میں تھا, واجب الجہنم نہیں تھا تو قبلہ اور بطول کا احترام کیا, زہرا کا احترام کیا, خالی واپس آنے والی کا احترام کیا. آج کتنے کا دن گزرا ہے قبلہ؟
4 محرم، علماء سے پوچھو جتنا زینب آج روئی ہے اس سے پہلے کبھی نہیں روئی تھی۔ یہ ہو نہیں سکتا بی بی روئے اور ہم نہ روئے۔ ہمیں پتا ہے ہم نہیں روئیں گے تو کون روئے گا؟ زمانہ تو نئے سال کی خوشیاں منا رہا ہے، کسی کو نہیں معلوم فاطمہ کا بچہ جنگل میں آ چکا ہے۔ آج مجھ سے پوچھو زینب زیادہ کیوں روئی؟ کیونکہ اطلاع ملی تھی کہ شمر آ گیا ہے، اور بچپن سے زینب سنتی آ رہی تھی حسین کے قاتل کا نام شمر ہے۔ کیونکہ بچپن سے بیوی سنتی آ رہی تھی کہ حسین کے قاتل کا نام شمر ہے۔ عزاداران امام مظلوم، 9 محرم تک ہر کو گمان بھی نہ تھا کہ یہ حسین کو قتل بھی کر سکتے ہیں، ارادوں سے واقف نہیں تھا۔ 9 محرم کو پتہ چلا عمر ابن سعد کل کیا ہوگا، یہ کہتے ہیں مختصر سی جنگ اور پھر فتح کے شادیانے۔ حیران ہو کے کہتے تم حسین کو قتل کر دو گے، وہ تو رسول کا بیٹا ہے۔ عمر ابن سعد کہتے ہوا کرے، وہ یہ فکریں سننے تھے کہ ہر طرف کیوں اٹھا، پوری رات خیمے میں ٹہلتا رہا۔ میں مقتل کی ذمہ داری سے ایک فکرہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ صبح کے وقت جو پہلی آواز ہر نے سنی وہ علی اکبر کی آزان تھی۔ آزان سنی اور جو پہلا چہرہ دیکھا 10ویں کی صبح علی اکبر کا چہرہ تھا۔ قبلہ ہم کہتے ہیں نا سویرے سویرے کیسی شکل دیکھی، اس نے صبح صبح علی اکبر کے چہرے کو دیکھا، بس مقدر تبدیل ہو گیا۔ اب اپنے گناہوں کی معافی مانگو، ہور کا واسطہ دیکھ، اے ہور کو معاف کرنے والے ہم گناہگار ہیں، اگر ہم سے کوئی گناہ ہوا ہے تو بیوی کے صدقے میں معاف کرا دے مولا۔ عزاداران امام مظلوم، یہاں ہور کے غلام کا ایک فکرہ ہے۔ کون ہور کا غلام؟ جس کا امام حسین علیہ السلام کے وارث امام زمانہ نے شکریہ ادا کیا ہے۔ کیا کیا اس نے؟ ایسے چلا ہور، غلام سامنے آیا، ہور کہاں جا رہے ہو؟ اور کہتا ہے جنت میں۔ غلام کہتا ہے جنت کہاں ہے؟ اور کہتے ہیں وہ دیکھ جنت کا شہزادہ کھڑا ہو۔ اور کے غلام کا فکرہ سنو، اور کو دیکھ کے کہتے ہیں اچھے آقا ہو، جب تک جہنم میں لے ساتھ رکھا، جب تک دوزخ میں رہے ساتھ رکھا، جنت میں اکیلے جا رہے ہو، مہربانی کر مجھے بھی لے کر چل، مجھے بھی لے کر چل۔ راستے میں ہور کا بیٹا آیا، وہ بھی باپ کے ساتھ ہو گیا۔ ادھر حسین اٹھے، علی اکبر میرے ساتھ چلو۔ کہا بابا کہاں؟ کہا میرا مہمان آ رہا ہے۔ علی اکبر کو بلایا تھا، عباس کو نہیں بلایا تھا، لیکن جب خیمے سے نکلے تو غازی بھی پیچھے کھڑے تھے۔ کہا عباس میں نے تجھے بلایا تو نہیں، تو کیوں آ رہا ہے؟ ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں مولا آپ ہور کا استقبال کریں گے، علی اکبر ہور کے بیٹے کا استقبال کریں گے، ہور کا غلام بھی تو آ رہا ہے۔ مرحبا غازی کے مریدوں تمہیں سلامت رکھے اللہ۔ ہور کا غلام بھی تو آ رہا ہے، میں ہور کے غلام کا استقبال کروں گا۔ ادھر سے یہ قافلہ چلا، ادھر سے وہ قافلہ چلا۔ اب ایک منٹ میری طرف دیکھنا، ہور نے رومال سے اپنے ہاتھ بندھوا لیے، ہور نے ابا کو اپنے چہرے پہ ڈال لیا، امام سے بڑا شرمندہ تھا۔ ادھر چلا، ادھر بیٹے کی آواز آئی اللہ اکبر۔ کا بیٹے کیا ہوا؟ کہ علی اکبر آ رہے ہیں۔ پھر آواز ہے اللہ اکبر۔ کا بیٹے اب کیا ہوا؟ کہ غازی عباس آ رہے ہیں۔ اور اب بیٹے کی آواز اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ کا بیٹے رکتا کیوں نہیں؟ کہتے بابا کرم نوازی کی حد ہو گئی، حسین باہیں پھیلائے ہوئے، معافی مانگ کے حسین کی طرف آ تو صحیح، حسین تیرا استقبال کرے گا، توبہ کر تو صحیح، حسین تیرا استقبال کرے گا۔ ایک مرتبہ ہور نے اپنے آپ کو مولا کے قدموں میں گرا دیا اور اپنے رخسار مولا کے پاؤں میں ملنے لگا۔ جرأت نہ ہوئی کہ کہہ سکے مولا معاف کر دو، بس ایک فکرہ کہتا تھا مولا کیا مجھے بھی معافی مل سکتی ہے؟
کیا مجھے بھی، اور کتنا کریم ہے حسین. ہر کو اٹھایا، رسی کھولی، اپنی ماں کے رومال سے ہر کے منہ سے مٹی کو صاف کیا. کہا ہر میں تجھ سے ناراض کب تھا؟ اور میں تو تجھ سے ناراض نہیں تھا، میں نے تو تجھے اسی وقت معاف کر دیا تھا جب تو نے میری اماں کا حیا کیا تھا. اور جو میری ماں کا حیا کرے میں حسینوں سے ناراض نہیں ہوتا. اور نے چیخ ماری، روک کے دے مولا آپ نے تو معاف کر دیا، کیا اس بی بی نے بھی معاف کر دیا کہ جب میں نے تیرے گھوڑے کو روکا تھا تو محمل سے اس کے رونے کی آواز آ رہی تھی. ابھی یہ فکر کہے یہ فضا خیمے سے باہر نکلی کہ ہر علی کی بیٹی سلام کہہ رہی ہے. جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ، اجرکم علی اللہ. اور علی کی بیٹی سلام کہہ رہی ہے. اور نے اپنے بیٹے کے مرنے کی اجازت مانگی، اپنے بیٹے کو میدان میں بھیجا. ہور کا بیٹا گھوڑے سے گرنے لگا. آخری جملہ، ہور کا بیٹا گھوڑے سے گرنے لگا. غلام کا بیٹا تھا، جرت نہیں کر سکا کہ مولا کو پکارے، اپنے باپ کو پکارا، بابا میں گر گیا. ہور کا بیٹا تھا اور سپاہی تھا، گھوڑے کی سیٹ پہ زندگی گزری تھی تو بیٹے کی موت سنی اور کہتا میں بجلی کی رفتار میں دوڑتا ہوا بیٹے کی لاش پہ پہنچا، لیکن مجھے بیٹے کی موت بھول گئی جب میں نے دیکھا کہ مجھ سے پہلے حسین ابن علی ماتم کرنا، مجھ سے پہلے، ہاں میری بہنوں ماتم کر کے سنو، خدا تمہاری دعائیں قبول کرے، مجھ سے پہلے حسین ابن علی میرے بچے کا سر اپنی گود میں رکھ کے بیٹھے تھے. میں نے شکریہ ادا کیا، میں نے کہا مولا لاشیں میدان میں چھوڑنی ہے یا خیموں میں لے جانی ہے؟ مولا نے کہا میدان میں نہیں چھوڑنی، خیموں میں لے کے جانی ہے. اور کہتے ہیں مولا آپ پھر خیمے میں چلیے، میں اس کی لاش اٹھا کے لاتا ہوں. حسین اٹھ کر کھڑے ہو گئے. اور تو جا لاش میں اٹھاؤں گا، اور تو جا لاش میں اٹھاؤں گا. اور کانپنے لگا. مولا دنیا کیا کہے گی؟ نوکر ہو کر غلام نے اپنے بیٹے کی لاش حسین سے اٹھوائی. حسین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ اور معاملہ آقا اور غلام کا نہیں ہے، مسئلہ میرے نانے کی شریعت کا ہے. اور کہتے ہیں مولا تیرے نانے کی شریعت کیا ہے؟ حسین نے فرمایا میرا نانا کہتا ہے کوئی باپ اپنے بیٹے کی لاش نہ اٹھائے، تو جا لاش میں اٹھاؤں گا. اور تیرے بیٹے کی لاش نہیں اٹھانے دی. اور ذرا عصر عاشور کو دیکھ، کبھی اکبر کی لاش، کبھی قاسم کی لاش.